बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशिम रियाज अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है, नई इन्फॉर्मेशन और मालूमात और कुछ ख़बरों के साथ। जिस तरह आज हम बात करेंगे कि दुबई से पाकिस्तान आने वाली जो फ़्लाइट है वो 18 घंटे लेट हुई, उसकी क्या वजह थी। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो कि तोशाखाना और मुख्तलिफ़ जो केसेस उन पे डाले गए, वो जो तहाइफ़ के लिए उन पे केसेस डाले गए, उनके बारे में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल के जो हमरा इकट्ठे जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए जो इन्होंने आपस में मतलब यानी बातें की और एक दूसरे पे बरस पड़े, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जो है अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई से इस्लामाबाद की तरफ आने वाली परवाज़ जो कि PIA की थी 18 घंटे लेट हुई। 18 घंटे लेट होने का मतलब समझते हैं कि पूरा एक दिन एक रात इंक्लूडेड जो है ना 6 घंटे जो कम है वो निकाल के तो पूरा एक दिन एक रात बनता है। तो 18 घंटे लेट क्यों हुई? इंतज़ामिया ने CEO PIA को इन्फॉर्म किया, कॉल की। उसके बाद वज़ीर फ़िज़ा मतलब यानी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उन्हें कॉल की कि आया कि ये लेट क्यों हो रही है, ये देर क्यों हो रही है। 18 घंटे PIA की अगर जो है एक परवाज़ लेट होती है तो इसका मतलब समझते हैं PIA का मोरल डाउन होना। और इसी तरह जो है 18 घंटे लेट होने से ये है कि कुछ क्या काफ़ी सवाल उठाए गए हैं इस बात पे कि 18 घंटे लेट होने में अब कोई बैरूनी मुल्क जिस तरह अब एमिरेट्स की परवाज़ें हैं, अगर वो लेट होती हैं, डिले होती हैं या किसी फ़नी ख़राबी की वजह से 18 घंटे तो खैर वो भी लेट नहीं होती, 4-5 घंटे जो लेट होती हैं उसमें ये होता है कि इन्होंने एक होटल का सिस्टम बनाया होता है जिसमें ये जाके जितने भी जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं वो जाके उन होटल में रेस्ट करते हैं या मतलब यानी जो भी है उनका एक जो इंतज़ार करते हैं कि भाई आया कि हमारी जो फ़्लाइट है, परवाज़ है, वो कब तक ठीक हो जाएगी और हम दोबारा अपने सफ़र को गामज़न कर सकेंगे, दोबारा रवां दवां हो सकेंगे। अब इस 18 घंटे के अंदर इस परवाज़ में क्या नाम है, बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, ख़वातीन भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाशें जो हैं वो कार्गो करवा कर पाकिस्तान लाई जा रही थी और जो है ना डिले की वजह से उन लाशों को डिकम्पोज होने का भी ख़तरा होता है। लाशें जो होती हैं अब 18 घंटे बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, बग़ैर मतलब यानी केमिकल लगाए हुए, ये जो भी होगा उनका कोई तरीक़ाकार। लेकिन इसमें यह है कि लाशें जो है ना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। डिकम्पोज होना मतलब ये होता है कि भाई लाशें जो है जो इंसानी बॉडी होती है ना मरने के बाद जो है ना वो कुछ टाइम बाद जो अपने जो जिस्म के गोश्त के हिस्से होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और वो ब्रस्ट होने के लिए वो कर देते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिंग इसी को ही कहते हैं। तो इसीलिए अब देख रहे हैं कि 18 घंटे में उन लाशों का क्या हुआ होगा। 18 घंटे में आखिर क्या ऐसा सियासी मुद्दा था या क्या ऐसी फ़नी ख़राबी थी जो कि अभी तक सामने नहीं आई। क्योंकि CEO को फ़ोन किया, CEO ने आगे ख्वाजा साद रफ़ीक को बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये फ़लाँ मसले की वजह से जो है ना हमारी परवाज़ लेट हुई है। लेकिन वो मसला अभी तक जो है ना ज़राए के मुताबिक हमें अभी इस चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से वो लेट हुई है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पर उन्होंने जो है तोशाखाना में जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, तोहफ़े वगैरह दिए जाते हैं, उन्होंने काफ़ी एक लंबी फहरिस्त जो है वो डिटेल के साथ जो है वो जमा करवाई है अदालत को। और उन्होंने जो है जो जवाब जमा करवाया है, मतलब जो जवाबदही की है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन बेसिकली ये जो केस हुआ है तोशाखाना की तरफ से, हमें तो पता ही नहीं था तोशाखाना क्या है। हमें तो पता ही इस हुकूमत में लगा कि तोशाखाना एक ऐसा इदारा होता है या ऐसी एक जगह है जहाँ पर बाहर के मुल्क से दिए गए जो गिफ्ट हैं वो हम रखते हैं और बाहर के मुल्कों से और बैरूनी ममालिक से जो हमें तोहफ़े मिलते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब को या जो इस वक्त की खातून अव्वल होती हैं वज़ीर आज़म की अहलिया, उनको जो गिफ्ट और तोहफ़े वगैरह मिलते हैं वो एक बहुत ही मतलब यानी कीमती होते हैं, यूनिक होते हैं और वो उनकी एक ख़ास रकूम होती है जिसकी वजह से ये तोशाखाना में ये बेसिकली पाकिस्तान की प्रॉपर्टी समझे जाते हैं। ये
تو اسی لیے جو ہے نا وہ توشہ خانہ ایک ادارہ ہے، ایک سسٹم ہے، جس سسٹم میں یہ باقاعدہ طور پر رکھ دیے جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ 5 سالہ میں 3 سال ڈیوریشن، 2 سال ڈیوریشن، جتنا بھی ڈیوریشن دورانیہ جو ہے وہ حکومت اپنا طے کرتی ہے، اس دورانیے کے اندر جتنے بھی تحفے تحائف ملتے ہیں وہ تحفے تحائف جو ہے نا وہ ہم اس توشہ خانے کے انڈر جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ وہ توشہ خانہ جو ہے الیکشن کمیشن کے انڈر میں آتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کو 120 دن کے اندر جو ہے عمران خان صاحب جیسے ہی مطلب اپنا انہوں نے وزیر اعظم کا استعفیٰ دیا یا جو بھی ہے عدم اعتماد آئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سیٹ چھوڑنے کے 120 دن تک جو ہے یہ ویلڈ ہے کہ بھئی 120 دن تک جو ہے نا آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں، اس پر یعنی کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے دیکھیں قانون 120 دن کا ٹائم دے رہا ہے، 120 دن کے اندر توشہ خانہ چیک نہیں کیا جا سکتا، 120 دن کے اندر توشہ خانہ چیک کیا جائے۔ آیا کہ اس میں کیا سسٹمیٹکل مطلب پرابلم ہے کہ انہوں نے کیا اٹھایا ہے، کیا رکھا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، کیا انہوں نے رکھنے کے بعد انہیں پیمنٹ کی ہے۔ اس کی بیسیکلی پیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 30,000 سے جو کم کے تحفے تحائف ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے لینے والا ریسیور، جیسے کہ سابق عمران خان مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ تو ریسیور تھے، انہوں نے لیا تھے 30,000 سے جو کم کے تحائف ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ڈائریکٹ خود رکھ سکتے ہیں۔ 30,000 سے جو ابو ہیں ان کے 50% جو ہے 30,000 سے ابو وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں میں ہو سکتے ہیں، کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے تحائف ملتے ہیں۔ وزیر اعظم ہے ایک کنٹری کا تو اسے اس طرح کے تحائف ہمارے ارد گرد جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں بہت بڑے کنٹریز آتے ہیں، جیسے امریکہ آ گیا، مطلب ملیشیا، ترقی یافتہ ممالک جن میں چائنا بھی ہے اور ایمارائٹس بھی ہیں، ایک شاہی خاندان بھی ہیں، جس طرح اب یونائٹڈ کنگڈم جو ہو گیا جس طرح۔ اب ان کے لوگ ہمیں 30,000 والے تحفے تو نہیں دیں گے نا، یہ کروڑوں کے حساب سے جو تحفے آتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اب ان میں جو ہے جو 30,000 یہ منیمم اماؤنٹ ہے، 30,000 سے اوپر کے جو وہ ہوتے ہیں تحائف ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے نا ہم نے 50% یا 60% جو ہے نا چارجز پے کر کے وہ ہم خود رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وزیر اعظم رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تحفے تحائف کی بات کی تو الیکشن کمیشن کو جواب دعویٰ پیش کیا گیا کہ 120 دن کے اندر جو ہے نا الیکشن کمیشن ہم پہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ آیا کہ انہوں نے یہ مطلب یعنی 120 دن کے اندر الیکشن کمیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے یہ جو توشہ خانے سے فلاں چیز جو ہے نا وہ یہ اٹھائی ہے آپ نے، اور اس کے آپ نے کاغذات یا پیمنٹ یا جو بھی ہے پیپر ورک آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا وہ آپ کروائیں۔ اگر اس دورانی میں سابق وزیر اعظم نے نہیں کیے یا کوئی بھی وزیر اعظم ہے جو بھی چھوڑ کے گیا اس نے اس کی بات کو ٹالا ہے، مطلب یعنی لاپرواہی سے انہیں اس کا رد عمل نہیں دیا ہے، تو اونیسٹی جس سے کہتے ہیں ایمانداری سے ہم نے وہ باتیں جو ہے نا وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر جو ہے نا ہم حکومت کے پاس جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس نہیں بلکہ عدلیہ کے پاس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کچھ بھی جہاں پر الیکشن کمیشن جو ہے نا ویلڈ سمجھتی ہے اپنے آپ کو، تو وہاں ہم یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے نا اس پر ہم دعویٰ دائر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرے پہ اب جو ہے نا کوئی کلیم نہیں کر سکتی، تو لہٰذا 137 دفعہ ہے آرٹیکل 137 کے تحت جو ہے نا اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا عمران خان کا جواب۔ اب آتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ جو کہ آج کل ہمارے وزیر خزانہ ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہمیشہ ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، تو اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے جو ایک کمبائن کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو ہے نا انہوں نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اب عمران خان صاحب کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جس طرح لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی انہوں نے اب دیکھیں بات کرنے کا جو ڈائریکشن یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی فوج میں جو بھی تعیناتی ہوتی ہیں یا جو بھی تعینات ہونی ہیں آرمی چیف کے لحاظ سے جو کوئی بھی، تو وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ اب آگے سے دیکھیں کہ سمجھا کیا جا رہا ہے، وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو بھی تعینات کیا جاتا ہے وزیر، مشیر، آرمی آفیشلز اور نان آفیشلز جو بھی ادارہ جات ہیں، اس میں جو بھی تعینات ہوتے ہیں وہ میرٹ کے مطابق نہیں ہوتے، میرٹ کے مطابق کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بات کو دیکھیں کہ کس طرح ڈائریکشن بدلی اور ڈائریکشن بدلنے کے بعد اس پر چارجز لگا دیے گئے یا جو بھی ہے انہوں نے کیا۔
اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے کہ بھئی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ہم یہاں پہ جتنی بھی تعیناتی ہوتی ہیں وہ اس کے مطلب میرٹ پہ ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا جو تھریٹ کیا، تھریٹ کیا کیا ہے، تھریٹ یہ کیا ہے کہ بھئی اگر آپ نے تعیناتی کی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے، سی ایم کے پی کے جو ہے وہ آپ نے میرٹ پہ کیا ہے، اور کے پی سی ایم پنجاب جو لاسٹ سابق ہیں عثمان بزدار صاحب، یہ میرٹ پہ کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کسی طور پر بھی میرٹ پہ نہیں آتے تھے، آپ نے انہیں سی ایم بنایا ہے۔ کیا آیا کہ یہ سی ایم کس لحاظ سے بنائے گئے؟ آپ نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بنایا ہے یا ویسے ہی مطلب یعنی نااہل کو اٹھا کے آپ نے سی ایم بنا دیا ہے؟ تو اسی طرح جو ہے ایک لمبی چوڑی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک اور بھی کہنا تھا، ایک اور بھی موقف انہوں نے ظاہر کیا اپنا کہ بھئی عمران خان پاکستان تحریک انصاف میں خود کو اکیلا سمجھیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد پیچھے ان کا دفاع کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جو عمران خان صاحب جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ تو خیر نہیں سکتے، خیر پی ٹی آئی وہ خود چیئرپرسن ہے اس کے، تو مطلب یعنی یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ان کے جیسا کہ ان کا بیسیکلی کہنے کا اشارہ صرف ایک ہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے دفاعی حیثیت سے یا کوئی سربراہ کی حیثیت سے، چیئرپرسن کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی وجود نہیں رہے گا۔ باقی مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، کے لیے اللہ حافظ۔